بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے اس سلسلے کی 43 یعنی 43ویں قسط حاضر ہے۔ دراصل راجہ جے پال کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ والی غزنی امیر سبکتگین کی مفروضہ ہندو دشمنی کی آڑ میں اپنی شرمناک شکست اور بدترین عہد شکنی پر سیاست کا گہرا پردہ ڈال سکے۔ وہ ایک زر پرست حکمران تھا۔ دولت کی اندھی محبت کے سبب راجہ جے پال ہر سال امیر سبکتگین کو خراج کی ایک کثیر رقم ادا نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے بد عہدی کا راستہ اختیار کیا۔ پھر جب اسے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ امیر سبکتگین دوبارہ بھی اس پر حملہ کر سکتا ہے، تو اس نے ہندو مذہب بچاؤ کا پرشور نعرہ لگا کر ایک جذباتی ناٹک رچایا اور دیوی دیوتاؤں کے ناموس کا واسطہ دے کر ہندو راجاؤں سے نہ صرف افرادی قوت حاصل کر لی بلکہ دولت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی جمع کر لیا۔ اب وہ مطمئن انداز میں لاہور کی حدود سے نکلا۔ راجہ جے پال کو یقین تھا کہ اب کی بار وہ آسانی کے ساتھ سبکتگین پر غلبہ حاصل کر لے گا، پھر امیر غزنی کو شکست دے کر ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کے وسائل انہی کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اپنے حریف ہندو حکمرانوں کو بھی اقتدار سے محروم کر دے گا۔ غرض اپنے سینے میں نفرت، انتقام، فریب اور نفاق کا ایک طوفان چھپائے ہوئے راجہ جے پال محاذ جنگ کی طرف بڑھا۔ ادھر غزنی سے روانہ ہوتے وقت بلرام سنگھ ولی عہد سلطنت محمود سے کہہ رہا تھا، سردار، اس جنگ میں راجہ جے پال اور فریب کار عورت ارمغانہ شیرازی میری تلوار کا پہلا ہدف ہوں گے۔ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ محاذ جنگ پر مجھے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ میں اپنی مرضی سے لڑنا چاہتا ہوں اور میری مرضی اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپنے دونوں دشمنوں کو بدترین انجام تک پہنچا دوں۔ بلرام سنگھ، کیا تمہاری زندگی انتقام تک محدود ہو کر رہ گئی ہے؟ محمود نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتے سردار کہ میں ہر وقت اپنی معصوم بچی اور بے گناہ بیوی کی چیخیں سنتا رہتا ہوں۔ بلرام سنگھ نے شدید کربناک لہجے میں کہا، آپ ہی بتائیں کہ میں ان چیخوں کا جواب کس طرح دوں؟ اگر خاموشی اختیار کر لوں تو کیا میں دنیا کا سب سے بے حس اور بے غیرت انسان نہیں کہلاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ محمود نے مہربان لہجے میں بلرام سنگھ کو سمجھاتے ہوئے کہا، اب تم ایک راجپوت سپاہی نہیں ہو، مجاہد اسلام ہو۔ ایک مجاہد دنیا کے تمام رشتوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اگر میں نے اس جنگ میں راجہ جے پال پر غلبہ حاصل کر لیا تو میں برہمن حکمران کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تم اسلامی قانون کے مطابق راجہ جے پال سے اپنی بیوی اور بچی کا قصاص طلب کر سکتے ہو، مگر جہاں تک ایک عیار عورت سے انتقام کا سوال ہے تو تم اپنے دل کو اس غبار سے صاف کر ڈالو کہ انسانیت کے درجے سے گری ہوئی عورتوں سے انتقام لینا تمہارے لیے شایان شان نہیں۔ تم فطرتاً ایک غیرت مند، اعلیٰ ظرف اور بہادر انسان ہو۔ قبول اسلام کے بعد تمہاری ان صفات کو مزید اجاگر ہونا چاہیے، لیکن اگر تم تبدیلی مذہب کے باوجود بت پرستی کے حصار میں حیران و پریشان پھر رہے ہو تو پھر تمہیں نجات حاصل نہیں ہوگی بلرام سنگھ۔ محمود نے انتہائی اثر انگیز لہجے میں کہا، حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک انسان اپنے جذبے، اپنی خواہشیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ بالفرض اگر راجہ جے پال شکست کھا کر مسلمان ہو جائے اور پھر وہ تمہارے سامنے آئے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ محمود کا سوال سن کر بلرام سنگھ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ولی عہد غزنی کے سوال کا کیا جواب دے۔ مجھے جواب دو بلرام سنگھ کہ تم اس حالت میں راجہ جے پال کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ محمود نے اپنا سوال دہرایا۔ بلرام سنگھ چونک کر اپنے خیالات کی دنیا سے نکل آیا۔ سردار، میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں، بلرام نے جرت کے ساتھ کہا۔
اس سے پہلے کہ ہمارے اور راجہ جے پال کے درمیان تلواریں کھنچ جائیں، تم جلد سے جلد کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ، اپنے نفس کی پرستش یا ذات واحد لا شریک کی بے غرض عبادت۔ آج تمہیں جان لینا چاہیے کہ میں شیخ نظام شاہ کا معنوی فرزند ہوں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ میرا شیخ کس طرح دنیا کی ہر مادی طاقت کی نفی کرتا ہے، اور اس نے کس طرح اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال پھینکا ہے۔ میرے شیخ کو مجھ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ تم نے شاید نہ دیکھا ہو، مگر غزنی کے بڑے بڑے لوگ جانتے ہیں کہ نظام شاہ اپنے اس فرزند کو بت شیکن کہہ کر پکارتے ہیں۔ انہوں نے میری ذات سے اپنی زندگی کا سب سے بڑا خواب وابستہ کر دیا ہے، اور ان کا یہ خواب اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں جب تک زندہ رہوں بت پرستوں کے خلاف جنگ کرتا رہوں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے مارا جاؤں یا اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لوں۔ بلرام سنگھ محمود کی باتوں میں کھو کر رہ گیا۔ پھر ولی عہد غزنی نے سپہ سالار کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے اور بولا، تم میری باتیں سن رہے ہو نا بلرام سنگھ؟ محمود نے آہستہ آہستہ راجپوت سپہ سالار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ہاں سردار، میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن رہا ہوں۔ تو پھر ایک بار پھر سن لو کہ میں نظام شاہ کا خواب ہوں اور بت شکنی میرا پیشہ ہے۔ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ایک ایک بت کو اس کے معبد سے نکال کر باہر نہ نکال پھینکوں۔ غور سے سنو کہ تمہاری شخصیت نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ میں تمہیں اپنے کاروبار بت شکنی میں شریک کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم اپنی بیوی اور بچی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے میرے ہمراہ ہندوستان کی طرف جا رہے ہو، یا پھر ایک فریبکار عورت ارمغانہ شیرازی ہے کہ جس کی تانا زنی تمہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی اور تم اس کی زبان کاٹ دینا چاہتے ہو۔ محمود کا لہجہ انتہائی جذباتی ہو گیا تھا۔ اگر تمہاری زندگی کا مقصد اتنا ہی ہے نا تو پھر اسی وقت مجھ سے بچھڑ جاؤ اور اپنی مرضی سے جنگ کرو، جس سے چاہے اور جس طرح چاہے انتقام لو، جس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو۔ یہ کہہ کر محمود اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ بلرام سنگھ نے وہ رات بڑے کرب کے عالم میں گزاری۔ راجپوت سپہ سالار ساری رات اپنے خیمے میں ٹہلتا رہا۔ اس نے پوری سچائی کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا اور اس کے عقیدے میں ذرہ برابر بھی کوٹ نہیں تھا، لیکن وہ راجہ جے پال اور ارمغانہ شیرازی سے اپنے نفس کی تسکین کی خاطر بھرپور انتقام لینا چاہتا تھا، اور محمود کی دعوت جہاد اسے کسی دوسرے راستے کی طرف بلا رہی تھی۔ پوری رات اسی کشمکش میں گزر گئی کہ بلرام سنگھ اپنے دل و دماغ سے مسلسل لڑتا رہا۔ پھر اس نے نماز فجر ادا کری اور چشم نم کے ساتھ بہت دیر تک دعا مانگتا رہا، اے اللہ اپنے اس عاجز بندے کو ہدایت کے ساتھ استقامت بھی دے کہ وہ انتہائی کم نظر اور کمزور انسان ہے۔ اس دعا کے بعد بلرام سنگھ ولی عہد غزنی کے خیمے میں داخل ہوا اور بآواز بلند پکار کر کہنے لگا، سردار، میں نے کل رات اپنے اندر کے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ اب میں دل و جان کے ساتھ آپ کے کاروبار بت شکنی میں شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنی رفاقت اور ہم سفری کا اعزاز بخشیں گے؟ آج خلاف عادت بلرام سنگھ کے لہجے میں سختی کے بجائے بڑی نرماہٹ تھی۔ محمود بے اختیار ہو کر سپہ سالار سے لپٹ گیا۔ مجھے یقین تھا تم ایک دن اسی منزل نجات کی طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تم ایک بہت کھرے اور سچے انسان ہو۔ تم مذہبی رشتے سے عام مسلمان کی طرح میرے دینی بھائی ہو، مگر آج سے میں ایک اور رشتے کا بھی اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے لیے بڑے بھائی کی حیثیت بھی رکھتے ہو۔ اگرچہ ہم دونوں کے باپ جدا جدا ہیں، لیکن میں تمہیں اپنے ہی خاندان کا ایک فرد سمجھتا ہوں، ایسا فرد جو امیر سبکتگین کے بعد میرے لیے سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ یہ بے مثال محبت دیکھ کر بلرام سنگھ رونے لگا۔ سردار، اپنے بیوی، بچوں، دوستوں اور عزیزوں سے بچھڑ کر میں بہت تنہا رہ گیا تھا، لیکن آج آپ نے میری المناک تنہائی دور کر دی۔ بے شک اہل اسلام کے سینے بہت کشادہ اور دماغ بہت روشن ہوتے ہیں۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل صفے آرا ہوئے۔ راجہ جے پال اپنی افواج کی کثرت پر اس قدر نازاں تھا کہ اس نے سبکتگین کے سپاہیوں کی موجودگی کو انتہائی حقارت کے ساتھ نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے فوجیوں کے خون کو گرمانے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بار بار چیخ رہا تھا،
اے لازوالو بے پناہ طاقتوں والی درگا ماں کے پجاریوں، آج جو لوگ تمہارے مقابل ہیں انہیں اچھی طرح پہچان لو اور سمجھ لو کہ یہ محض چند لٹیرے ہیں جو تمہاری عبادت گاہوں پر شب خون مارنے آئے ہیں۔ یہ پہاڑوں میں رہنے والے مفلس و بدحال لوگ اپنی محرومی اور غربت سے تنگ آ چکے ہیں، اس لیے ان کی حریص نظریں تمہارے زرخیز میدانوں اور دولت سے بھرے ہوئے مندروں پر پڑ رہی ہے۔ یہ تمہارے لہلہاتے کھیتوں کی فصلیں کاٹنے اور تمہارے دیوتاؤں کی ہیرے جواہرات سے مرصع مورتیاں چرانے آئے ہیں۔ انہیں تمہاری بے پناہ طاقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا، اس لیے اندھوں کی طرح دیوتاؤں کی روشن نگری میں داخل ہو گئے۔ انہیں سپاہی ہرگز نہ سمجھنا اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تم اپنے کھیتوں میں گھس آنے والے جانوروں کے ساتھ کرتے ہو۔ راجہ جے پال کی اس طویل تقریر کا ایک ایک لفظ وسائل کی طاقت کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امیر سبکتگین نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر راجہ جے پال کی افرادی قوت کا اندازہ کیا۔ وہ انسانی سروں کا ایک سمندر تھا جس کی سرکش موجیں حد نظر تک دیکھی جا سکتی تھی۔ والی غزنی نے فوراً محسوس کر لیا کہ اس کے بعد سردار راجہ جے پال کی کثرت افواج سے کچھ زیادہ خوفزدہ نظر آ رہے ہیں۔ طاقت میں تمہارا جوش جہاد زیادہ ہے یا دشمن کے سپاہی؟ امیر سبکتگین نے بڑے جذباتی انداز میں اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دنیا کی کوئی شے ہمارے جذبہ جہاد سے زیادہ قوی نہیں۔ جواب میں بے وقت بے شمار آوازیں ابھری۔ یاد رکھو کہ موت اللہ کا ایک اٹل قانون ہے جسے کوئی التجا، کوئی دعا اور کوئی نیکی نہیں ڈال سکتی۔ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یہ بات تازہ رکھنا کہ جب وقت آیا تو انبیاء کرام جیسی برگزیدہ اور مقدس ہستیاں بھی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں حاضر ہو گئیں۔ پھر ہم گناہگاروں کی کیا حیثیت ہے؟ اگر تم فولادی تہہ خانوں میں بھی چھپ جاؤ تو موت تمہیں تلاش کر لے گی۔ تم اپنے بیوی بچوں اور غمگساروں کے ہجوم میں بھی مر سکتے ہو۔ دنیا کے بہترین طبیب تمہاری نبض دیکھتے رہیں گے اور آب حیات جیسا اثر رکھنے والی دوائیں تمہارے حلق میں ڈالتے رہیں گے، اور قافلہ جان اسی طرح چپ چاپ گزر جائے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ پھر کس لیے کثرت اعداد سے ہراساں ہوتے ہو؟ عیسائی فرما رواں ابراہا بھی تو اپنی کثرت پر نازا تھا، مگر وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنا تو کجا، اس کی ایک اینٹ کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، یہاں تک کہ اپنے سپاہیوں اور ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خود بھی کھایا ہوا بھوسا بن گیا۔ آج راجہ جے پال بھی ابراہا کے مانند ہمارے کعبہ جہاں پر حملہ آور ہوا ہے اور جانیں اللہ کی امانت ہے اور وہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں کروٹ دینے والے جذبے سچے ہیں اور تمہارے ذہن وسوسوں کے غبار سے پاک ہیں تو پھر یقین رکھو اس مارکے میں تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تمہارے دلوں میں ذرا سی بھی کھوٹ ہے اور ذہنوں میں پراگندی کی دھول اڑ رہی ہے تو پھر تمہاری ہی اٹھائی ہوئی دیواریں تم پر گر جائیں گی اور تم عافیت کے ساتھ پہنچ کر بھی ڈوب جاؤ گے۔ امیر سبکتگین کی تقریر نے مجاہدین اسلام کے جسموں میں نئی روح پھونک دی تھی، اور وہ بار بار زور زور سے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، امیر اللہ علیم و خبیر ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ پھر بھی ہم زبانی طور پر اپنے عہد کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل یقین کی طرح لڑیں گے، خواہ ہمارا انجام کچھ بھی ہو۔ اپنے سپاہیوں کو جہاد کا مفہوم سمجھانے کے بعد امیر سبکتگین پہاڑی سے اترا اور میدان میں آیا اور 500 سواروں کے دستے بنا کر انہیں دشمن پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ولی عہد غزنی محمود کا فوجی دستہ 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ امیر سبکتگین نے بطور خاص سپہ سالار بلرام سنگھ کو بھی اسی دستے میں شامل کر دیا تھا۔ خلاف توقع جنگ بہت مختصر ثابت ہوئی۔ امیر سبکتگین کی حکمت عملی یہ تھی کہ اس کے فوجی دستے باری باری جنگ کریں، پہلے ایک دستہ میدان کارزار میں جائے، پھر جب وہ تھک جائے تو دوسرا روانہ ہو۔ اس طرح تازہ فوجی کمک کا سلسلہ قائم رہے گا۔ راجہ جے پال اپنی کثرت افواج کے نشے میں غرق تھا، اس لیے سبکتگین کی حکمت عملی کو سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس کے سپاہی بھی مسلمانوں کی قلت تعداد دیکھ کر بدمست ہو گئے، اس لیے کسی نظم و ضبط کے بغیر اندھا دھند جنگ کر رہے تھے، ان کی جانیں بہت تیزی سے برباد ہو رہی تھی۔ شروع کے 3 دنوں میں راجہ جے پال کو اپنی تباہیوں کا اندازہ نہ ہو سکا۔
پھر آہستہ آہستہ اس کے لشکر میں انتشار پھیلنے لگا۔ جب غزنی کے سپاہیوں نے یہ دیکھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو رہے ہیں اور وہ بدحواس نظر آ رہے ہیں تو مجاہدین اسلام کے تمام فوجی دستوں نے مل کر بھرپور حملہ کر دیا۔ یہ حکمت عملی اس قدر اثر انگیز ثابت ہوئی کہ راجہ جے پال کے سپاہی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ برہمن حکمران انہیں دیوی دیوتاؤں کے واسطے دے دے کر پکارتا رہا مگر انہوں نے اپنے فرما روا کی ایک نہیں سنی۔ ان کے دل و دماغ پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو چکی تھی، اس لیے وہ میدان جنگ سے فرار ہو کر کسی گوشہ عافیت کی تلاش میں تھے، مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ بالآخر راجہ جے پال کے ہزاروں سپاہی تہہ کر دیے گئے۔ برہمن حکمران اپنے لشکر کے قلب میں ایک ہاتھی پر سوار الٹی ہوئی بساط کو دوبارہ آراستہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یکا یک اس پر بلرام سنگھ کی نظر پڑی۔ جے پال کو دیکھتے ہی بلرام سنگھ کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون اچانک جل اٹھا ہے۔ پھر اپنے لہو کی اسی حرارت سے مجبور ہو کر وہ راجہ بلرام سنگھ پر جھپٹا۔ کمزور اور بے سہارا عورتوں کے قاتل، میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر بلرام سنگھ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور راجہ جے پال کی طرف بڑھا۔ برہمن حکمران تک پہنچنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ اپنے سینکڑوں مسلح سپاہیوں کے نلغے میں اس طرح محفوظ تھا جیسے کوئی مسلح شخص اپنے مضبوط گھر کی چار دیواری میں بیٹھا ہو۔ بلرام سنگھ، یہ بدترین عاقبت نااندیشی ہے۔ محمود چیخ چیخ کر اپنے سپہ کو روکتا رہا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ہلاکت کے حصار کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ واپس لوٹا۔ راجہ جے پال بچ کر نہیں جائے گا، اسے شکست ہو چکی ہے، وہ بہت جلد ایک قیدی کی حیثیت سے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ محمود پکارتا رہا مگر بلرام سنگھ کی سماعت پر ان آوازوں کو کوئی اثر نہ ہوا۔ بلرام سنگھ نے راجہ جے پال کے بہت سے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتارا، خود بھی بے شمار زخم کھاتا وہ برہمن حکمران تک پہنچ گیا۔ اس کے جوش کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے تمام خطرات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح راجہ جے پال پر قابو حاصل کر لے۔ بلرام سنگھ کا وفادار گھوڑا راجہ جے پال کے کوہ پیکر ہاتھی کے مقابل تھا۔ راجپوت سپہ سالار نے راجہ جے پال پر حملہ کرنے کے لیے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچی، گھوڑا پچھلے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران جے پال کے ہاتھی نے پوری طاقت سے اپنی سونڈ لہرائی۔ بلرام سنگھ کا گھوڑا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا اور ساتھ ہی سپہ سالار بھی زمین پر گر پڑا۔ محمود دور سے بلرام سنگھ کی تنہائی اور بے کسی کا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے فوجی دستے کو حکم دیا، راجہ جے پال پر یلغار کر دو، بلرام سنگھ کی جان خطرے میں ہے۔ اتنے میں بلرام سنگھ زمین سے اٹھ کر سمجھ چکا تھا مگر اس کے چاروں طرف سینکڑوں مسلح سپاہی موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ راجہ کے محافظ بلرام سنگھ پر کسی شکاری جانور کی طرح جھپٹ پڑتے، اچانک جے پال نے چیخ کر کہا، اس گیدڑ کو چھوڑ دو تاکہ ایک برہمن شیر اسے اپنی خوراک بنا سکے۔ یہ میرا مجرم ہے، اس لیے میں ہی اس کی سزا تجویز کروں گا۔ یہ کہہ کر راجہ جے پال نے محاوت کو حکم دیا کہ وہ ہاتھی کو آگے بڑھائے اور بلرام سنگھ کو روند ڈالے۔ بلرام سنگھ کی تیز نظریں ہاتھی کی حرکت پر جمی ہوئی تھی۔ ہاتھی چنگارتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے بڑے وحشیانہ انداز میں بلرام سنگھ پر حملہ کر دیا۔ بلرام سنگھ نے برق رفتاری کے ساتھ کئی پینترے بدلے اور اپنے آپ کو اس وحشی جانور کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ پھر جیسے ہی وہ کہو پیکر ہاتھی ایک مخصوص زاویے پر آیا، بلرام سنگھ نے اس کی طاقت پر سونڈ پر اپنی تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ پھر ایسا لگا جیسے کسی درخت کی شاخ کا اوپری حصہ کٹ کر زمین پر گر گیا ہو۔ ہاتھی کی سونڈ کٹ چکی تھی اور وہ تکلیف کی شدت سے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ اپنے حکمران کے منصوبے کو ناکام ہوتا دیکھ کر جے پال کے سپاہی بلرام سنگھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مرد جاباز بڑی استقامت سے اپنے سینکڑوں دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے دست و بازو جواب دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد بلرام سنگھ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھر وہ لہرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس سے پہلے کہ راجہ جے پال کا کوئی سپاہی آگے بڑھ کر بلرام سنگھ کا سر کاٹ لیتا، اچانک ایک شور بلند ہوا۔ جے پال کے فوجیوں نے گھبرا کر دیکھا، محمود کا فوجی دستہ ان کے سروں پر آ پہنچا تھا۔ جے پال کے سپاہی زخمی بلرام سنگھ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب راجہ جے پال نے محمود کے سپاہیوں کو خوفناک آندھی کی طرح آگے بڑھتے دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ان لٹیروں کو روکو۔ اپنے سپاہیوں کو مقابلے کا حکم دے کر راجہ جے پال نے محاوت سے کہا، اس زخمی ہاتھی کو میدان جنگ سے کسی محفوظ مقام پر لے جاؤ، ہم یہ لڑائی ہار چکے ہیں۔ خدا حافظ۔